أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا مبارک سلسلہ شروع کر چکے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، اور آج اس کی یہ دوسری کڑی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں لیکن انہیں خود شعور نہیں ہے۔ فساد جو ہے ظاہر ہے کہ اصلاح کا الٹا فساد ہے، زمین کے اندر اصلاح کا کام کرنا اس کا الٹا ہے، زمین کے اندر فساد کا کام کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو اس سے زمین میں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے جب بھی ہوگا تو فساد ہی ہوگا، بگاڑ ہی ہوگا۔ لیکن ہر دور میں منافقوں کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ کرتے تو بگاڑ ہیں، وہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، وہ کرتے تو اللہ کے بندوں کو گمراہ ہیں، مگر دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ، یا صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا سنو یہی بے وقوف ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ منافق خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس زمانے کے منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا، آج کے دور کے منافقین بھی صحابہ کرام کے ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے کے منافقین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ بے وقوف صحابہ کرام نہیں ہیں، بے وقوف وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اگر اپنے دین کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، تو فائدے کا سودا تھا۔ اور اس کے الٹ جن لوگوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور دنیاوی مفاد کو ترجیح دی، وہ گھاٹے میں ہیں اور وہ بے وقوف ہیں، اللہ نے ان کو بے وقوف قرار دیا۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں کہ وہ صرف مومن ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان پوری دنیا کے لیے اسٹینڈرڈ اور معیار اور کسوٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور ان کے بہکاوے میں اور ان کو بڑھا دیتا ہے، اور ڈھیل دے دیتا ہے کہ کرو تم اپنی سرکشی اور بہک لو اور سرکش بن جاؤ، اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کی تجارت فائدے کی تجارت نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں جو یہ کہا گیا کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے یہ منافق مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ یا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
زبان کا ایک اسلوب ہے استہزاء کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی سزا ان کو دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے۔ چونکہ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ذلیل کر دے گا کہ کل ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں، آخرت میں، قیامت کے دن جو ہے یہ منافقین اس طریقے سے پیش کیے جائیں گے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں دی۔ فرمایا کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب اس آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو، اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، ان کی روشنی کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ لا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ سوجتا نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں اور یہ لوگ اندھے ہیں، یہ اب حق کی طرف پلٹیں گے نہیں، رجوع نہیں کریں گے۔ تو ایک مثال اللہ نے یہ دی۔ دوسری مثال کیا دی؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد اور گرج بھی ہوتی ہے، وبرق اور چمک بجلی بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ موت کے ڈر سے، کڑاکے کی وجہ سے جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی چلی جاتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ ٹھہر جاتے، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتا، ان کے کانوں کی صلاحیت ختم کر دیتا، ان کی آنکھوں کی صلاحیت ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں جو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس کی روشنی ہوئی تو اس کی روشنی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مثال دی گئی ہے، یہاں اس مثال سے وہ لوگ مراد ہیں، مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ آدمی جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور اس کے لیے واضح ہو گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ اندھیرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ تو ان منافقین کا یہی حال تھا، اسلام قبول کیا، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی، او کصیب من السماء، آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں بجلی بھی چمک رہی ہے اور آسمان میں گرج بھی ہے، اور جب بجلی چمکنے لگتی ہے، روشنی ہوتی ہے، چلنے لگتے ہیں، بجلی ختم ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتے ہیں، کڑکنے لگتی ہے تو اپنی آنکھیں، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن پھر شک میں پڑ گئے۔ ان کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قدم پیچھے کر لیتے ہیں، شک اور شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب آرام اور چین اور خوشحالی کے دن آتے ہیں پھر انہیں اسلام اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے شکوک کو اس بارش سے تشبیہ دی ہے جو اندھیرے میں اترتی ہے، اور گرج اور چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ خوف کے مارے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ لیکن یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، یعنی جب حق کی کرنیں پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھکتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر یہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ یہ ایک کنفیوژن اور تذبذب میں پڑے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے آنکھوں اور ان کے کانوں کو ختم کر دیتا، چھین لیتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آنکھ اور کان یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہیں، اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو چھین سکتا ہے، اس لیے ہمیں آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 24 تک فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا، انسانوں کے 3 گروپ کا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور سارے بندوں کو، سارے انسانوں کو اپنی توحید کی طرف دعوت دی ہے کہ جب تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا خالق اور مالک وہی اللہ ہے تو اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا، پھلوں کو نکالا جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، اس کے برابر مت ٹھہراؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو تم پھر اس کا شریک دوسروں کو مت بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے اور مددگار ہیں تم ان کو بلا لو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ آگ جو ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں جو ہے توحید کے بعد اب قرآن کریم کی حقانیت کا اعلان کیا گیا کہ اگر تم میرے نبی کو نبی نہیں مانتے اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے، تم بڑے فصاحت و بلاغت کے بڑے ماہر ہو، زبان کے بڑے ماہر ہو، اس قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، لیکن تم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے وَلَن تَفْعَلُوا کہا، لن جو ہوتا ہے یہ فیوچر میں نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی تم یہ چیلنج پورا نہیں کر پاؤ گے، رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ قرآن کا کوئی جواب تیار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے جیسی کوئی ایک آیت تیار نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول کا یہی قرآن ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 4981 اور صحیح مسلم کی 152 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا جس کو دیکھ کر کے بشر ایمان لائے۔ وانما کان الذی اوتیت وحیا، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اوحاہ اللہ الیہ، جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے۔ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، میرے امتی ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت جب آئے گی تب جہنم بنائی جائے گی، جہنم آلریڈی دنیا میں موجود ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جس سے آگ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، یا ایک تفسیر پتھر کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جو پتھر کے بتوں کو دنیا میں پوجا جاتا تھا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی،
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اور جب جب اس جنت میں ان کو کسی پھل کا رزق دیا جائے گا، ان کو بطور رزق کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ پھل تو ہمیں اس کے پہلے بھی دنیا میں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ جو جنت کے پھل اور میوے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ہم شکل ان کو دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کی جنت میں جو بیویاں ہوں گی جنتیوں کی وہ پاک صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل کا ذکر کیا۔ ایمان اور نیک عمل، ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر نیک عمل کا کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک عمل قبول نہیں ہوگا، اور ایمان ہے اور نیک اعمال نہیں ہے تو بھی ہمیں وہ ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے اندر جو پھل ہوں گے، جو میوے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ہم شکل ہوں گے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے جیسے ہوں گے، شکل میں دنیا کے جیسے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جنت کے جو پھل اور میوے ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے ان کی کیا کوالٹی ہوگی۔ بس اس کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صحیح بخاری کی 4779 نمبر کی حدیث ہے کہ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ ظاہری طور پر مماثلت ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر دنیاوی پھلوں کے جیسے اور دنیاوی میووں کے جیسے وہ میوے ہو سکتے ہیں، مگر لذت اور حقیقت کے اعتبار سے ویسے نہیں ہوں گے۔ اور جنت کی جو عورتیں ہوں گی اللہ نے فرمایا ازواج مطہرہ، پاک صاف ہوں گی، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، اور تھوک سے پاک، بلغم سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، بدتمیزی سے پاک، وہ ہر اعتبار سے پاک ہوں گی۔ اور وہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدمی کو نعمت ملے اور ساتھ میں یہ ڈر لگا رہے کہ یہ نعمت ہم سے کبھی چھن سکتی ہے تو نعمت کا کوئی مطلب نہیں۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کے اوپر اپنے نعمتوں کا اتمام ایسے کرے گا کہ اللہ نے خلود کا، کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، یہ ان کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ آج کے ان آیات میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقین اللہ کے دین سے بغاوت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جو بھی اصلاح کے نام پر کام کیا جائے وہ در حقیقت اصلاح نہیں، فساد ہے۔ دنیا میں شرک اور کفر کر کے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اصلاح تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے دین پر عمل کیا جائے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی سزا ہوتی ہے۔ جو لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے، یا دنیا میں اللہ ان کو اتنا ذلیل کر دے گا کہ وہ خود ایک مذاق بن جائیں گے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ دنیا کی سب سے بڑی گھاٹے کی تجارت یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اوپر، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے۔ اللہ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ صلاحیتوں کا استعمال اگر ہم حق کے لیے نہیں کرتے تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں ایک بات کہی، صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، گونگے نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ سن رہے ہیں لیکن حق بات کو نہیں سن پا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن حق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں لیکن حق بات نہیں بول رہے ہیں۔ تو صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ تقریباً ان کا نہ ہونا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چھٹا سبق یہ ملا اعبدوا ربکم، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت میں تین چیزیں آ گئیں، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید پر رہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان سے کہا گیا اللہ پر ایمان لاؤ، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ساتھ میں شرک کرتے ہیں ان سے کہا گیا اللہ کی توحید اپنے اندر پیدا کرو، اور ایمان والوں سے کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اعبدوا کے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ ولن تفعلوا،
تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب اور اس کے جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کی جا سکتی۔ 8واں سبق یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا۔ زمین تمہارے لیے فرش ہے، آسمان چھت ہے، اور پھر بارش ہے، بارش سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں گے، جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کے کریشنز پر غور کرے گا تو کریٹر کی عظمت اتنی زیادہ پیدا ہوگی۔ مخلوقات پر جتنا غور کرو گے خالق کی عظمت اتنی زیادہ دل میں پیدا ہوگی۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی 2 مثالیں دیں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے اور ان کی مثال اس طرح ہے۔ تو قرآن کی جو مثالیں ہوتی ہیں یہ بڑی جو ہے اہم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور اپنے بندوں کو کے ذہن بات ڈالنے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ تو قرآن کی مثالوں کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، قرآن کی مثالوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے فرمایا کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دے کر کے روشنی چھین لیا، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ تو روشنی، ہدایت کی روشنی اللہ کے ہاتھ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے روشنی اور نور مانگتے رہنا چاہیے۔ دعائے نور یاد کر لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، اور اسی طریقے سے میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے، نور ہدایت اور روشنی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک آج ہم نے تفسیر دیکھی ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔